سزا ملے گی. عورت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو اس کو بھی پوری سزا ملے گی. مرد کو مرد ہونے کی بیس پہ اللہ بخشے گے نہیں کہ کیونکہ تو آدمی تھا لہٰذا تو نے اگر حقوق میں ڈنڈی مار دی تو چونکہ تو آدمی ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا. لیکن دونوں کے حقوق کی نیچر میں بہت فرق ہے. جو اسلام کے علاوہ جو سیکولر اور لبرل طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میاں اور بیوی دونوں کیا ہیں؟ سیم. لیکن اللہ میاں کا جو قانون ہے خواتین سے بہت معذرت کے ساتھ اللہ میاں نے یہ جو ایک عدد میاں آپ کو عطا فرمایا ہے اس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. یہ وداؤٹ الیکشن وزیر اعظم بھی ہے, وداؤٹ سلیکشن اور الیکشن یہ گھر کا صدر بھی ہے. نہیں یہ بات بعض دفعہ ہم پہ ہماری مرضی کا صدر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں تو ہمیشہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے, نہیں آتا. لیکن جب کوئی وزیر اعظم یا صدر بن جائے تو فالو کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اب لا بنا دیا بھائی لال بتی پہ رکنا ہے آپ نے, گرین پہ چلنا ہے اور اسپیڈ لمٹ اتنی ہے, آپ کو میں صدر کو نہیں مانتا یہ میری مرضی کرنی ہے. بھائی تو مانے نہ مانے جب ایک دفعہ سربراہ ہے تو آپ کو لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ جیسے بے وقوفوں کو کیا بنا دیا ہے؟ صدر بنا دیا ہے. اب ہماری عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ہماری گھر کے اندر بولو اطاعت کریں, عزت بھی دیں اطاعت بھی کریں. معذرت سے اس بہانے شاید کچھ عزت ہو جائے بھائی. تو عورت پر دو حقوق ہیں. نمبر ایک سپیریئر گھر میں مرد ہے, عورت بولو نہیں. نمبر دو جو امیر ہوتا ہے نا اس کو ریسپیکٹ دینی پڑتی ہے. عورت کو شوہر کو کیا دینی پڑے گی؟ بولو عزت, عزت دینی پڑے گی. آج کل یہ عزت گھروں سے نکل رہی ہے. شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ ٹوٹلی تمام نان نفقہ اللہ نے مرد کے قدموں پہ ڈالا ہے. الرجال قوامون علی النساء فرمایا سربراہ مرد ہے. لیکن دوسری اس کے بدلے میں اللہ نے مرد پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈال دی. بھائی ہم نے تمہیں سربراہ بنایا اور تمہاری بیوی کو حکم دیا تمہیں عزت دے, تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو لونڈی اور غلام نہیں سمجھنا. ایک تو سارا نان نفقہ تمہارے کندھوں پر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب گھر کے سربراہ ہو تو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ چنگیز خان بن جاؤ گھر میں. میں آج بیان سن کے مفتی صاحب کا بیگم سربراہ کون ہے؟ میں ہوں. اب آپ گھر میں ایسے داخل ہو جیسے ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں جہاں یہ بتایا کہ مرد سربراہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس سربراہی کو لے کے چلنا کیسے ہے وہ بھی بتایا. 9 ازواج تھیں ایٹ اے ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا. میں اکثر ایک حدیث ہر جگہ بیان کرتا ہوں, وہ میں اس لیے ایک بیان کرتا ہوں کہ بہت ساری حدیثیں بیان کرنے کا ٹائم لگے گا. ایک پکڑ لو تو اس بات بہت تمیز سے سمجھ میں آ جاتی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جس جگہ سے برتن میں منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھی, جب نبی میرا بچا ہوا پانی پیتے تو برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پانی پیا. یہ ہے محبت کا اظہار. غلاموں, لونڈیوں اور باندیوں سے انسان ان کو ایسی عزت بولو ایسی محبت نہیں دیتا. تو چنگیز خان نہیں گھر میں رہنا, محبت کے ساتھ بیگم کے ساتھ معاملات گھر میں کرنے ہیں, اس کو ٹائم دینا ہے. اللہ میاں نے ہر رشتے کو قرآن میں بیان کیا اور اس رشتے کا نام لیا. یوم یفر المرء من اخیہ, اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بردر سے بھاگے گا. تو بھائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اخ کہتے ہیں. اللہ نے بھائی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ بھائی کا لفظ, جو عربی میں تھا اخ کا لفظ. وامہ, اپنی اماں سے دور بھاگے گا. اماں کو عربی میں ام کہتے ہیں, ام ہی لفظ استعمال کیا. باپ سے دور بھاگے گا, باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب, اللہ نے اب کا لفظ استعمال کیا. بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں, لیکن اللہ نے وہاں زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. وصاحبتہ, اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. یعنی اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا وہ صاحبہ کا دیا ہے. صاحبہ کا مطلب جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ کھلترو کی طرح چپکی ہوئی آپ کے ساتھ. یہ لفظ غلط ہے لیکن مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل نہیں رہا. کھلترو چپکتا ہے نا, دیکھا ہوگا آپ نے بھائی, جب ریشمی کپڑے ہوتے ہیں نا سردیوں میں تو کوئی دھاگا چپک گیا. اب کیا ہوتا ہے, آپ اس دھاگے کو یوں ہٹاؤ گے تو انگلی کے ساتھ چپک جائے گا, پھر آپ یوں ہٹاؤ گے تو یہاں سے چپک جائے گا, پھر آپ اس کو یہاں سے یوں کرو گے تو ادھر سے چپک جائے گا, وہ ہٹتا نہیں. تو جب آپ کی شادی ہو گئی تو یہ بیگم آپ کے ساتھ قیامت تک کے لیے, ابا اما نہیں چپکتے, بھائی نہیں چپکے گا. بیگم کا اللہ نے جو لقب دیا ہے وہ چپکنے والی. اب جہاں بھی ہو, تفریح کے لیے جا رہے ہو بیگم ساتھ, آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہو بیگم, آپ کو پھر آپ کیوں چھوڑ کر آئے ہو وہاں؟ تو بھائی میں بھی لے کے جاتا ہوں, میں بھی لے کے جاتا ہوں. جب وسائل ہو, جب اسباب ہوں, جتنے وسائل جتنے اسباب ہیں تو میں آپ کو بتا کے تھوڑی لے کے جاؤں.
भी लेकर गया हूँ अपने घर वालों को, मैंने जहां जहां मुझे पॉसिबल हुआ मैं दुनिया में घुमाया उनको मैंने, और आइंदा भी घुमाने का इरादा है। लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो जब बीवी पर्दा करती है, होम मेकर है, वो हाउस वाइफ है, तो उसके हाउस वाइफ होने का नाजायज फायदा घर की चार दीवारी में बंद करके ताला लगा के एलपी डाली उसमें, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और उसको कोई ख्याल नहीं है। तो ये खानदानी होने की अलामत नहीं, खानदानी होने की अलामत बोलो नहीं। तो इसलिए अपने घर में टाइम दिया करो। मैं नहीं कह रहा हर जगह, बाज़ दफा इंसान दोस्तों की महफिल होती है, लेकिन जिस तरह से बाज़ लोगों की आदत है कि लिफ्ट ही नहीं कराना, ये गलत है। तो उसको आप टाइम दो, क्योंकि अल्लाह ने उसको साहिबा कहा है, आपके साथ रहने वाली, क्योंकि जब हो गई तो अब जिंदगी भर ये आपके साथ रहेगी। बच्चे बड़े होकर इधर उधर चले जाएंगे शादियां करके, अब्बा अम्मा से आप बाज़ दफा दूर हो जाते हो, भाई कमाने आए हो, अब्बा अम्मा को कमाने पैसे भेज रहे हो, महीने महीने फोन करते हो, हर हफ्ते फोन करते हो, लेकिन बेगम आपके साथ क्या हो गई अब, चिपक गई है। मसाइल ना हो तो एक अलग बात है नॉर्मली। इसलिए जो लोग यहाँ रह रहे हैं, बेगम उनकी पाकिस्तान में है, तो अगर अल्लाह ने कुछ गुंजाइश दी है, क्योंकि मैं जब इस तरह का बयान करता हूँ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे थोड़ी इतने, तो भाई अगर गुंजाइश दी है तो अपने घर वालों को भी यहाँ अपने साथ बुला लो, इससे आपका इमेज भी अच्छा होगा। शरीफ आदमी है, बेगम को भी लेकर आएगा, क्योंकि बेगम जिस तरह इंसान को कंट्रोल करती है, पुलिस भी ऐसे कंट्रोल। वो एक शराबी था, रोजाना पी के आता था, बेगम से पिटता था। एक दिन उसको ख्याल हुआ फिर देर हो गई, तो फलांग के आया ना, दरवाजा फलांग के, दीवार फलांग के अंदर आया, और अंदर आके क्या किया, लैपटॉप लेके अपने ऑफिस वर्क कर रहे, जैसे बेगम के लिए ये इमेज जाए उसके सामने के, बहुत जबरदस्त काम कर रहा हूँ। बेगम ने देखा, उसे बोला लगता है फिर पी के आया है, कह रहा नहीं, मतलब ब्रीफ केस खोल के क्यों बैठा भाई। तो आखिरी बात, बस बिल्कुल लास्ट, यहाँ आपको अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, और बच्चों की हिफाजत के लिए आपको इस्लामिक स्कूल बनाने, यहाँ दीनी मदरसे बनाने। यहाँ मुफ्ती खालिद साहब जिन्होंने मेरे इस बयान का इंग्लिश में ट्रांसलेशन की, वहाँ पीछे ट्रांसलेशन चलती थी ना इंग्लिश में, तो उनका भी मदरसा है। आप लोग जो सही दीनी मदरसे हैं उनको भूल ना जाएं, क्योंकि याद रखो, देखो यहाँ सही काम वही उलमा कर सकते हैं जो यहीं के मदारिस में यहीं पैदा हो। उनको यहाँ की, अगर हम इंग्लिश सीख भी लेना, हमारी देसी इंग्लिश होगी, गुलाबी इंग्लिश होगी। जो यहाँ तो जो पैदा हुआ है ना, वो जबान बोलेगा जो यहाँ जो बोली जाती है जबान। पाकिस्तान या इंडिया से जो भी आएगा वो जबान थोड़ी होगी उसकी, तो मदर लैंग्वेज तो मदर लैंग्वेज होती है। तो आपने यहाँ अपने बच्चों को आलिम बनाना है, समझते हो या नहीं समझते? यहाँ पर उसके लिए आपने दीनी मदरसे यहाँ खोल लें। तो मैं इंशाल्लाह विजिट भी करूंगा, ब्लॉग्स में भी उसको लेकर आऊंगा, यहाँ जो दीनी मदारिस हैं। अभी तो सरदस्त मुफ्ती खालिद साहब हैं जिन्होंने मेरे बयान का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। भाई आपका मदरसा है, हमें बताएं क्या करना है इसके लिए। हम चाहते हैं यहीं पर उलमा हमारे बच्चों, आपके अल्लाह ने औलाद दी है, एक को मौलाना बना दो, क्या ख्याल है भाई? एक आध को तो बनाओ ना, क्या करना है इतने बच्चों का आपने? एक आध को तो बनाओ। तो यही के जब उलमा तैयार होंगे, वो दीन की खिदमत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो यहाँ के हालात से वाकिफ होंगे, यहाँ के मसाइल से वाकिफ होंगे। तो इस्लामिक स्कूल भी बनाए, क्योंकि सब बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ सकते। तो असली तालीम भी तो मुसलमानों ने हासिल करनी है ना। सारे मौलवी बन गए तो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो अक्सर मैं सुनाता हूँ, एक मौलाना साहब किश्ती में सवार हुए, तो उन्होंने मल्लाह से, किश्ती वाले से पूछा तुमने दीन का इल्म हासिल किया? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा तुमने अपनी बहुत आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। आगे तूफान आए, किश्ती डूबने लगी, उन्होंने मौलवी साहब से पूछा आपने तैराकी सीखी? उन्होंने कहा नहीं। कहा पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उलूम तो सारे जरूरी है, दुनियावी उलूम भी जरूरी है। तो अपने बच्चों को वो भी पढ़ाना है, तो पढ़ाना है लेकिन अच्छे माहौल में। तो अच्छे माहौल इस्लामिक स्कूल में होते हैं, तो आप यहाँ बनाए अच्छे माहौल। क्या ख्याल है? और कानून को फॉलो करें, गवर्नमेंट का जो लॉ है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आपकी आखिरत। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, खवातीन पर्दे का बहुत एहतमाम करें, पर्दा ना उतारें, अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दा सिखाएं। देखो पर्दे में सुकून है। ये जवानी के शशके थोड़े दिनों के हैं, बुढ़ापे में उन्हीं की अच्छी जिंदगी गुजरती है जिन्होंने जवानी में अल्लाह को याद किया। और आपने अपनी बच्ची को अभी से लिबरल बना दिया ना, और उसको बेपर्दगी सिखा दी। तो सबसे पहले बेपर्दगी से हया निकलती है, और हया से बच्चे बनते हैं बदतमीज। सबसे पहले वो माँ से बदतमीजी करेंगे, माँ से तमीज से बात, क्योंकि हया है जो इंसान को बड़ों के सामने आहिस्ता आवाज से बोलना सिखाती। जब आपने बच्चियों को चढ़िया नेकड़े पहनाना शुरू कर दी, उनमें हया निकल जाएगी। ना वो बाप से तमीज से बात करेगी और ना वो माँ से। तो आप अल्लाह के लिए नहीं, कम से कम अपने फ्यूचर के लिए बच्चों को दीन सिखा दो। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल आप पूछ रहे थे, जल्दी स्पीड के साथ।
جی جی ہاں اب وہ تو بھائی برابر ہو گیا خلا. دیکھیں یہ جو یک طرفہ خلا ہے نا یہ اسلام میں جائز نہیں. جی بالکل ایک ہی چیز کے نام. فرق یہ ہے کہ طلاق بغیر کسی عوض کی ہوتی ہے, خلا معاوضے کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا جب ایک طلاق ہوتی ہے تو وہ رجعی ہوتی ہے, رجوع کا حق ہوتا ہے. خلا چونکہ معاوضے کے بدلے میں, عورت کہتی ہے مہر دوں گی مجھے طلاق دے دو, تو معاوضے کے بدلے میں, لہذا اس میں مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوتا. اگر مرد نے اختیار دے دیا عورت کو طلاق کا, تو عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار نکاح نامے میں دینے سے نہیں ہوتا. ایجاب و قبول میں نا یہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں بھی طلاق کا اختیار ہے. عورت کہے میں نے اس شرط کے ساتھ اس نکاح کو قبول کیا. نکاح نامے پہ تو پہلے دستخط ہو جاتے ہیں نا, تو اس وقت تو میاں بیوی ہے ہی نہیں, تو ان شرطوں کا اعتبار نہیں. تو اگر کہیں کہیں ظلم کا خطرہ ہو عورت کو, تو پھر وہ طلاق کے اختیار بھی لے سکتی ہے, ایجاب و قبول کے دوران ہی لے سکتی ہے, یا پھر بعد میں بھی طلاق کا اختیار عورت کو دیا جا سکتا ہے. نکاح ہو گیا تو مرد کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں بھی اختیار دے دیا ہے. جتنا اختیار دے گا اتنا آئے گا عورت کے پاس. یہ کہہ دیا کہ اس مجلس میں تمہیں اختیار ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دیا تھا کہ بھئی تمہیں اختیار ہے اگر تم علیحدگی لینا چاہو, تو وہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. اگر 1 مہینے کے اختیار دیے تو 1 مہینہ, تا قیامت دے دیا تو تا قیامت. لیکن اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ہاں اختیار. لیکن خوب سمجھ لیں اسلام میں نکاح کو توڑنے کا اختیار مرد کے پاس ہے. خواتین کو یہ بات اچھی تو نہیں لگتی ہے, لیکن جب ہے تو ماننی پڑے گی. سمجھ رہے اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے کورٹ سے خلا لے لے. وہ خلا شریعت میں کا لدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کا نکاح جج ختم نہیں کر سکتا. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو بہت زیادہ, یہ بہت زیادہ میں نے کہا تھا کہ بے تحاشا مرد مارتا پیٹتا ہے, تو اس پہ عورت جو ہے نا وہ کیس کر سکتی ہے, اور ایک طرفہ بھی فسخ نکاح ہو سکتا ہے. کسی نے ہندو نے کمنٹ کیا اس کا مطلب تھوڑا بہت مارنا جائز ہے. تھوڑا بہت مارنا جائز نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ظلم ایک خاص نوعیت کا ہوتا ہے تو حق ہوتا ہے نا. اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ اگر مرد اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے, بدتمیزی سے بات کرتا ہے, تو عورت کو خلا کا حق نہیں. یعنی حق کا مطلب جج نکاح ختم نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہے کہ سزا دے دے مرد کو کہ یار تم تمیز سے بات کرو, تم چنگیز خان کی اولاد ہو کیا ہو, کچھ بھی سزا دے سکتا ہے. لیکن اس بیس پہ نکاح ختم نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مرد کے لیے بدتمیزی سے بات کرنا حلال ہے. نہیں آئی میرا خیال بات صحیح. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا واپسی پہ 6 انڈے لیتے آؤ. بھائی ناشتے میں نے بھی انڈے کھانے ہیں, 2-4 بچے انہوں نے بھی انڈے کھانے, آپ کے پاس پیسے بھی آپ نہیں لے کر آ رہے. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ظلم کی بیس پر عورت کورٹ میں کیس کر سکتی ہے؟ میں نے اسے 6 انڈے منگوائے تھے, 4 لے کر آیا, 2 نہیں لے کر آیا, لہٰذا مجھے علیحدگی چاہیے. یہ حق تھوڑی ہے بھائی, اس نوعیت کا ظلم تھوڑی ہے کہ اس کا رشتہ توڑنا جائز ہو جائے. اب اس پہ کوئی میری بات پہ کمنٹ کرے کہ اس کا مطلب ہے مرد کے لیے جائز ہے کہ منگوائے تھے 6 اور لائے وہ 4. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں جائز ہے؟ یہ بھی غلط ہے, ظلم ہے. جب بچے 6 ہیں تو انڈے بھی 6 ہی آنے چاہیے نا بھائی. تو یہ تو ظلم ہے, لیکن ہر ظلم اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ اس پہ بریک اپ ہو جائے. وہ پھر فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہو جائے گا. 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اسپیسیفک کچھ انواع کے ظلم ایسے ہیں کہ وہ شدید نوعیت کے ظلم ہے. وہ ظلم اگر مرد کر رہا ہو تو پھر عورت کو یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ تمیز سے طلاق نہیں دیتا تو عدالت سے وہ خلا لے. لیکن وہ خلا نہیں ہوتا, وہ فسخ نکاح ہوتا ہے, لیکن عدالت اس کو خلا کہہ دیتی ہے. وہ ظلم یہ ہے کہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو, یا وہ بالکل ہی نامرد ہو, یا یہ کہ ضروری نان نفقہ بھی نہ دیتا ہو, یا یہ کہ اس کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, نہ چھوڑ رہا ہے نہ رکھ رہا ہے. جیسے کچھ لوگ شادی کر کے اور سیلی آ جاتے ہیں, بیگم وہاں پڑی ہوئی ہے, 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے, بولتی بھائی یا تو لے کے جاؤ یا رکھو, یہ کر ہی نہیں رہا. یہ بیسک یعنی ایسے ظلم ہے جو شدید نوعیت کے ظلم ہے. تو اس میں مرد کو کہا جائے گا بھائی یا تو رکھو یا چھوڑو, نہیں چھوڑتے تو پھر کورٹ سے طلاق لے سکتی. لیکن اس بیس پہ طلاق نہیں لے سکتی کہ مجھے بھائی چھوٹی موٹی نوعیت کے جو ظلم ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, تو اس بیس پہ نہیں لیا جا سکتا, اس میں نہیں دے سکتے. یعنی یہاں میں نے سنا ہے کہ کچھ اسلامی کچھ ایسے مفتیان کرام بھی ہیں, وہ بھی کھٹ سے خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں نکاح عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا, لیکن نکاح ختم مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اس میں عورت کا فائدہ ہے, کیونکہ آدمی کو جب پتا ہوتا ہے نا میری ہے تو اس پہ خرچ کرتا ہے. آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں لوگ بیوی کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں, جائیدادیں کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کو پتا ہو یار